فرمایا بیٹا فلاں کام کر کے آئیں، تو انس آگے سے جواب دیتے ہیں میں نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کس کو جواب دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، میں اور آپ ہوتے اچھا تو نہیں کرنا، ارا ذرا ادھر تین میں دسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انس فرماتے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں کر کے آؤں گا، لیکن میں اوپر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی نہیں کرنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، بچہ ہے چھوٹا سا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ باہر چلے گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہوئے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میری آنکھوں کے اوپر کسی نے بڑے پیار سے ہاتھ رکھا، بڑے پیار سے میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے یا انیس۔ کتنے پیار بھرے جملے ہیں، پنجابی کے اندر یا اردو کے اندر جیسے ہم اپنے بیٹوں کا الٹ نام لیتے ہیں نا، انس کو ہم کہہ دیں انسی بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار سے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں یا انیس، او انسی بیٹے، میں نے آپ کو کام بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ انس فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار بھرے لہجے سے مجھے مخاطب کر رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افعل انشاءاللہ، میں اسی کام کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج گرامی تھا، محبت انتہا درجے کی، دلوں کے اندر نرمی کو پیدا کر لیں۔ یہ ترش مزاجی نے ہمارے بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ معاشرہ محبتیں بانٹ رہا ہے، جھوٹی محبتوں کے نام کے اوپر ہمارے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور فراڈ کیا جاتا ہے، اور یہ والد صاحب جو ہیں یہ اپنی سختی کے اوپر قائم ہیں۔ نہیں بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ نہیں تھا۔ نواسوں کے ساتھ محبتوں کی مثالیں مشہور ہیں، لیکن ہم اپنی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو، میری امت کے کسی بھی فرد کو اگر تو ذمہ داری سے نواز دے اور پھر وہ اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرتا ہے، فاشقق علیہ، اے اللہ میں محمد تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کے معاملات کرنا۔ ہم دیکھیں، اور ہماری باہر نہیں چلتی، ہم چلو محلے کے کونسلر یا چیئرمین نہیں ہیں، اپنے گھر کے تو چیئرمین ہیں نا، 2-3 بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر اور گھر والوں کے اوپر تو ہمارا سکہ چلتا ہے نا۔ اب وہ رعایا ہمارے سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم من ولی من امر امتی شیئا، کچھ بھی ذمہ داری اگر کسی بندے کو تو نے میری امت میں سے عطا کر دی ہے اور وہ بندہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، فرفق بھی، اے اللہ پھر تو بھی اس کے ساتھ نرمی کے معاملات فرمانا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ کتنی بڑی دعا ہے، لیکن ہم سب کچھ کرتے ہیں، اپنے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ بہت جلد ہم سنتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بہت جلد ماشاءاللہ ہم سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن یہ جو سب سے بڑی سنت ہے اس کو ہم نے بہت جلد بھلا دیا ہے۔ تو بھائیو، اصل مسئلہ یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یقین جانیں آج جو ہم معاشرے کے اندر حالات دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ بات کو اختتام کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی ہیں جو اپنی دینداری کو آڑ بنا کے اپنی دل کی سختی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین جانیں مسائل کے نام پہ
مساجد کے اندر میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اس مسجد کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یقین جانے میری اس ہوش و حواس والی زندگی میں جتنی بھی میں نے مساجد دیکھی ہیں ساری فتنوں کا شکار ہیں۔ کہیں پہ انتظامیہ کے فتنے، کہیں پہ نمازیوں کے فتنے، کہیں پہ امام اور خطیب کی آپس میں ایک ایسی جنگ، اور کہیں پہ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پہلے عرض کی ہے مجھے یہاں کا علم نہیں ہے، میں نے ایک جگہ پہ اتفاق سے اسی موضوع پہ درس دیا، تو ایک بھائی مجھے بعد میں جو ہے وہ کہنے لگے ابھی ہماری تازی جنگ ہوئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ یہ موضوع بیان کرنا ہے؟ یا ربی لک الحمد، میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا تھا۔ وہ پھر ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے کہتے قاری صاحب کو نہیں پوچھ لو، میں نہیں کیا آجے یا ربی۔ آپ دیکھیں یہ معاملات ہیں، ان کو اپنی پڑ گئی کہ کہیں میرے اوپر سارا ملبہ نہ گرا دے کہ قاری صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا درس دیں۔ نہ بھائیو، تھوڑا سا سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری دینداری کسی کام کی نہیں ہے جب ہمارے اندر نرمی نہیں ہے، مسائل کا الجھاؤ ہے، سلجھاؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بڑا ہی نیکوکار، پرہیزگار انسان، متقی انسان، نمازی، پرہیزی، صحابی رسول ہے، لیکن دل کی سختی کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اور یہ بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، انصاف کرو، انصاف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بندے کی اس بات کو سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ویلک ویلک من یعدل ان لم اعدل، تیرے لیے بربادی ہو، تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ اس کائنات کے اندر اگر محمد عربی انصاف نہیں کرتا تو مجھے بتاؤ کون انصاف کرتا ہے؟ میں ہی تو ہوں جو انصاف کے پیمانے دنیا کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں فرما کے خاموش ہو گئے، گویا کہ یہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ انصاف کے پیمانوں کا مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے انصاف۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پہ بعض صحابہ کرام کو مال غنیمت زیادہ دے رہے تھے جو نئے نئے اسلام کے اندر آئے تھے۔ ایک مصلحت تھی، وہ مصلحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ انصاف کے تقاضے اللہ کے رسول نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کے کہنے لگا، اس نے سمجھا کہ انصاف کے پیمانے مجھے آتے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ کرام جلال کے اندر آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم اس کی گردن کو اڑا دیں، ایسا گستاخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جب یہ آدمی مجلس سے اٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، ایک وقت آنے والا ہے، اے عمر، اے عثمان، اے ابو بکر، اے علی، اے سعد، اے طلحہ، اے زبیر، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں تم اپنی نمازوں کے سامنے ان کی نمازوں کو بڑا سمجھو گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے۔ روزے، تہجد، زکوٰۃ، حج، اتنے اعمال تم سمجھو گے کہ ہم سے زیادہ یہ نیکوکار ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر آر پار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، آپ شاید نہ جانتے ہوں لیکن تاریخ جانتی ہے۔ تاریخ نے آج بھی اپنے سینے کے اندر یہ باتیں محفوظ کی ہیں کہ اسی صحابی کے نسل کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے بعد میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسوں کو بھی کافر کہا تھا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، ان کے بارے میں ایسے فتوے کس نے دیے؟ یہی نمازی، یہی پرہیزگار، یہی روزے رکھنے والے۔ تو بھائیوں، کہیں اب ہماری دل کی سختی ہمیں یہاں تک تو نہیں لے جاتی کہ ہم اپنی وہ نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اس قدر سختی کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابن ملجم انہی خبیثوں اور لعنتیوں میں سے ایک ایسا انسان تھا، اللہ اکبر، کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ آپ تو نام سن کے شاید اس بات کو رفع دفع کر دیں، لیکن یہ امت کا بہت بڑا قاری اور عالم انسان تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے اندر یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے ابن ملجم سے سیکھے، اور یہی ظالم بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل بنا۔ اور پھر طبقات ابن سعد کے اندر تاریخ نے یہ باتیں بھی محفوظ کی ہیں کہ انہی خارجیوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے، جب ان سے یہ انتقام لینے کی کوشش کی گئی اور انہیں سزا دینے کی کوشش کی گئی کہ تم نے خلیفہ وقت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا علم بلند کیا ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، تمہاری ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے، تو تاریخ نے لکھا ہے جب ان کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا تھا، بازوؤں کو کاٹا جا رہا تھا، تو وہ زبان سے ذکر اور کلموں کا جو ہے وہ ورد کر رہے تھے۔ ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، ٹانگیں کٹیں، اور جب زبان کاٹنے لگے تو رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ اب وہ زبان جس سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اب وہ کہاں سے کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنے نیک لیکن دل کے اتنے سخت۔ دنیا کے سب سے گندے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو کہا تھا، اور انہی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے کہا تھا، جن کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنہوں نے صحابہ کرام کو کافر کہا، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتوے جاری کیے۔ یہ ان کی نیکی اور تقوی کا عالم ہے، لیکن ایک طرف دل کی سختی کی انتہا ہے۔ تو بھائیو، اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے۔ اگر چھوڑ دیا ہے تو خدا کی قسم آج کے بعد اس بڑی سنت کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا شکر بجا لائیے کہ ہم نے آپ کے دل کو بہت نرم بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے تو کبھی بھی یہ لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ یہ آپ کی نرمی ہے، پیار ہے، گداز ہے، دل کے اندر اس قدر محبت کے جذبات ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے، اور آج ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آخری بات بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایک یہ بھی بات ہے، اہل توحید جتنے ہوتے ہیں نا، جو عقیدے کے اندر تھوڑے سے پختہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر سختی کچھ زیادہ ہی آ جاتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے۔ چلو توحید تو ہم نے قرآن سے سیکھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سیکھ لی، لیکن یہ سختی کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ تو کہیں سے بھی نہیں ملی۔ یہ شیطان کا وہ ایک فلسفہ ہے، یہ شیطان کی وہ ضلالت ہے جو شیطان ایسے نیک لوگوں کے اندر ڈال کے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے مثالیں پچھلے درس کے اندر بھی بیان کی تھیں کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سب سے موحد، توحید والے، عقیدے کے اندر سب سے پختہ، لیکن ان کے قصے پڑھنے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام بڑے سخت مزاج تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ابراہیم علیہ السلام کی مین صفات بیان کی ہیں، ان میں سے 2 صفات اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں، بلکہ 2 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمائی ہیں اور تاکید لگا لگا کے بیان فرمائی ہیں۔ کون سی؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ایک جگہ پہ فرمایا لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، والد سے چپکلش رہی، بادشاہ سے کلیش رہا، معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، معاشرہ سارا ان کو جو ہے وہ دھتکار چکا تھا اور اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے نکال چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی دلی کیفیت اتنی پیاری، اللہ رب العزت نے جو ایک صیغہ استعمال کیا ہے نا، قاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، اواہن، اواہن کہتے ہیں، علماء نے اس کے 20 سے زیادہ معنی لکھے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل اتنا نرم ہو جائے، محبت کے جذبات اس قدر انسان کے دل میں راسخ ہو جائیں کہ اس کی انسان مثال نہ دے سکے، تو اس کے لیے پھر ایک جملہ بولا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اواہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ میرا ابراہیم تو انتہا درجے کا محبت کرنے والا انسان تھا، سختی نام کی چیز ہی نہیں تھی، ذرہ بھی ان کے اندر سختی نہیں تھی، حلیم، بردبار، کسی نے کچھ کہہ دیا تو معاف کر دیتے، ایسی سیرت کے مالک، لیکن سب سے بڑے توحید والے اور سب سے زیادہ عقیدے کے اندر پختہ ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن دل کی نرمی بھی انتہا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اور وہ سنت جس سے اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا پیار ہے، جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کے ساتھ لگا کے فرمایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس سنت کو اپنائیں اور سب کے ساتھ محبت کے جذبات اپنے دل میں رکھیں، خصوصی طور پہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر، معاشرے کے اندر، اور جتنے لوگ ہمارے ملنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویے بہت بہترین ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔